نماز میں خاموش رہنا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شروع اسلام میں ہم میں سے بعض آدمی اپنے بازو میں کھڑے شخص سے نماز کی حالت میں بات کر لیا کرتے تھے۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کے لیے خاموشی کے ساتھ کھڑے رہو، یعنی باتیں نہ کرو۔ پھر ہمیں خاموش رہنے کا حکم دے دیا گیا اور بات کرنے سے روک دیا گیا۔ فائدہ: نماز میں خاموش رہنا اور ہر قسم کے نماز کے منافی کام کرنے سے بچنا ضروری ہے۔ اس میں دو باتیں جو سمجھنے کی ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ اگر غور کریں گے، علماء سے پوچھیں گے تو آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ حدیثوں میں دونوں طرح کی حدیث ہیں، یعنی حدیث میں یہ بھی ہے کہ نماز میں بات کیا کرتے تھے صحابی، اور جبکہ منع ہے۔ تو حدیث میں تو ہے کہ نماز میں صحابہ بات کر لیا کرتے تھے، اور آج اگر کسی مولوی سے پوچھو تو وہ منع کرتا ہے کہ نماز میں بات کری تو ختم نماز۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن حدیثوں کے اندر یہ بات ہے کہ نماز میں صحابہ بات کر لیا کرتے تھے، وہ اس دور کی ہیں جب نماز میں بات کرنا منع نہیں تھا، کیونکہ اللہ کے نبی جب تک دنیا میں رہے، جب تک تو اسلام آتا گیا، اسلامی تعلیمات، تو شروع میں کچھ اور تھا، بعد میں منع ہو گیا۔ اور یہ تو ہماری کامن سینس بھی کہتی ہے، عقل بھی، کہ ایک بات پہلے ہو پھر بعد میں منع ہو جائے تو پہلے والی آٹومیٹکلی ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں وہ بات رہتی تو ہے، جیسے مثال کے طور پر میں نے یہ بات کہی کہ مجھے کل گھر جانا ہے، نہیں جانا، ایک مثال دے رہا ہوں، مجھے کل گھر جانا ہے، میں نے آج کہہ دی، پھر شام کو میں نے منع کر دیا مؤذن صاحب سے کہ بھی میں نے نہیں جانا، تو میری پہلی والی بات ختم ہو گئی، لیکن باقی تو ہے، مؤذن صاحب کے علم میں یہ بات تو ہے، ہاں امام صاحب نے مجھ سے گھر جانے کے لیے کہا تھا، وہ ایک الگ بات ہے کہ اس کا عمل، اس پر عمل ختم ہو گیا، میں اب گھر نہیں جاؤں گا۔ ایسے ہی حدیثوں کا مسئلہ ہے۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، شیعہ حضرات انہی حدیثوں پر عمل کرتے ہیں۔ شیعہ حضرات کے یہاں آپ دیکھیں ان کی کتب میں لکھا ہوا ہے، وہ نماز کے درمیان میں باتیں کر لیتے ہیں۔ میں نے ایک بہت لمبا عرصہ شیعہ حضرات کے ارد گرد میں گزارا ہے اپنی کمسنی کے حالت میں، جب میں دور طالب علمی میں رہتا تھا امام باڑوں کے ارد گرد میں، تو میں جانتا ہوں ان لوگوں کو کہ کتنی خوبصورت نماز ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک بات کہہ رہا ہوں، وہ ان حدیثوں پر عمل کرتے ہیں، تو یہ ہماری کامن سینس عقل بھی کہتی ہے کہ وہ حدیثیں کس وقت کی ہیں۔ تو ایک بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ حدیث عمل کرنے کے لیے نہیں ہوتی، سنت عمل کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ حدیث اور سنت میں بہت بڑا فرق ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، آپ نے جہاں فرمایا عمل کرنے کے لیے، تو یہ ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ میری سنت یعنی میرے طریقے اور میرے خلفاء ابو بکر، عمر، عثمان، علی کے طریقے کو لازم پکڑ لو۔ یہ نہیں فرمایا اس حدیث میں علیکم بحدیثی و حدیث الخلفاء الراشدین، کہ میری حدیث اور میرے خلفاء کی حدیث کو لازم پکڑ لو، سنت کہا۔ تو حدیث اور سنت الگ ہوتی ہے، کیونکہ حدیث میں بات ہوتی ہے لیکن عمل کرنے کا طریقہ وہ سنت میں ہوتا ہے۔ اس لیے سنت کیا ہے وہ دیکھا جائے گا، سنت یہی ہے کہ نماز میں خاموش کھڑا رہنا چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ یہاں تو نماز کے لیے منع کیا گیا ہے، لیکن نماز کے ساتھ ساتھ دوسری بہت ساری حرکتیں بھی منع ہیں نماز میں، جیسے مچھر مارتے رہنا۔ اب مچھروں کا ہی زمانہ تو مچھروں کی بات کہہ دیں، مچھر مارتے رہنا نماز میں، ذرا سا پیر میں کاٹا پیر کو جھٹک دینا، کان پہ آ کے بیٹھا کان کا مار دینا، یہ سب وہ باتیں ہیں کہ جو نماز میں ختم کریں یا نہ کریں لیکن کراہت ضرور پیدا کر دیتی ہیں، یعنی مکروہ کے درجے میں نماز آ جاتی ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں بہت ہی زیادہ ناگزیر حالات ہے، اندازہ کیجئے بزرگوں، نماز میں یہ مسئلہ ہے، آپ مفتیان کرام سے پوچھیں کہ اگر آپ کو کھانسی آئے نماز میں، تو جہاں تک آپ میں برداشت قوت ہے، طاقت ہے، برداشت کریں کہ آپ نہ کھانس سکیں، اور جب برداشت سے باہر ہو جائے تو پھر ہلکی آواز سے کھانسیں۔
جو شریعت کھانسنے کو بھی جو ایک فطری چیز ہے، آدمی جان کر نہیں کھانستا، اپنا آپ آ جاتی ہے، اسے بھی یہ کہتی ہو کہ روکنے کی کوشش کرے، تو وہ شریعت یہ کیسے کہے گی کہ ہلکا سا مچھر اگر کان پر آئے گا بھن بھن کرنے لگے تو اسے اڑانے میں لگ جاؤ، باقی سب بھول جاؤ؟ تو یہ سوچنے کی بات ہے۔ ایسے ہی کپڑوں سے بعض لوگ کھیلتے رہتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو اس انداز سے پورے کپڑوں کو، جب تک اس کی سلوٹیں نہ نکل جائیں نہیں تشہد میں، جب تک ان کا ہاتھ رکھا ہی نہیں جاتا۔ یہ سب نمازوں میں جو کام ہم کرتے ہیں، یہ تمام ہی جو نماز کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہماری نمازیں ہمیں برے کاموں سے نہیں روک رہی، کیونکہ وہ نمازیں ہماری اس لائق بنی نہیں رہی کہ ہمیں برے کاموں سے روک سکیں۔